ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے ایک ہسٹورک ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا ہے. اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جب پریزیڈنٹ اردوغان نے اس پر اپنا ٹویٹ بھی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے اور دس از دا بگننگ آف این الائنس جو کہ گرو کر سکتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی یہ خطے میں اس ملک کے خلاف ہے، اس ملک کے خلاف ہے اور اس کو کیوں نہیں ڈالا، اس کو کیوں نہیں ڈالا. یہ ایوالو کرے گا آرگینکلی. جی ضمیر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ 2025 کے بعد اور خاص طور پہ 28 فروری کے بعد جب اگریشن ہوا اگینسٹ ایران تو پاکستان نے ایک انیشیٹ کیا کنسلٹیٹیو پروسیس مسلمان ممالک کے درمیان جو خطے میں ہیں، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے 5-6 میٹنگز ہوئیں جس میں سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی اور پاکستان نے اٹ واز کالڈ، اٹ از ناؤ کالڈ دا R4 ریجنل 4. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی معاملات شروع ہیں. تو اس کا جو خد و خال ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ یہ واٹ فارم ول اٹ ٹیک. اب تو ہو گیا، اگریمنٹ سائن ہو گیا، مکہ اگریمنٹ جو ہے سیکیورٹی وہ تو اٹ از ان پلیس ناؤ. تو کیا پبلک لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ واٹ ڈز اٹ مین for these three countries in the next few months for example? میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد ہے to prevent any encroachment اور destabilization ہمارے خطے میں. ٹھیک. اور ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ ہمارے تینوں ممالک کے پاس جو کیپیسٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو ہم نے پول کرنا ہے. جیسے چشتی صاحب نے بھی فرمایا، سعودی عربیہ از ویری رچ کنٹری، ویلدی کنٹری، ان کے پاس فنڈز ہیں، آئل ویلتھ ہے، سارا کچھ ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور ڈیفنس فورسز ایکسپیرینس سسٹمز ہیں، وہ بھی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. اور ٹرکی بھی ان اے ویری ایڈوانس ڈیفنس پوسچر، جیسے چشتی صاحب نے بتایا. آئی فلی اگری وتھ ہم. تو ان تینوں ممالک کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو شامل کر کے، ان کو ملا کے یہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ ہے جس کی بیسس پر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس خطے کو کسی قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن سے بچا کے رکھیں. اور ڈی اسٹیبلائزیشن کہاں سے آئے گی؟ میرے خیال میں اٹس آلریڈی ویری آبویس کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس کی جو اس کے مقاصد ہیں گریٹر اسرائیل کے، اس کی وجہ سے نہ صرف ایران بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں اس خطے میں بشمول سعودی عربیہ اور دوسرے GCC کے ممالک، ان کو بھی خطرہ ہے اسرائیلی ایگریشن اور ایڈونچرزم کی وجہ سے. سو میرا خیال ہے کہ حالانکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن سگنل از obvious. ہر ایک جو بھی اس کی ایسے اگر کوششیں ہیں یا کوئی ارادے ہیں ہمارے خطے کے خلاف، تو ان کو یہ ایک بہت مضبوط ٹھوس سگنل چلا گیا ہے کہ یہاں پر آپ آ کے کوئی انڈرمائن کرنے کی اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑا پرپس اس پارٹنرشپ کا یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی یہ تین ممالک کے درمیان، ہمارے آرم فورسز کے درمیان کوآپریشن ہوگا، جوائنٹ ٹریننگ ہوگی، ٹیکنیکل سپورٹ ہوگا، جوائنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا. تو یہ سارے ایریاز کے اندر کوآپریٹ ہم اس میں اس معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پارٹنرشپ ہے جو ایک سگنل دوسری ممالک کو بھیجتا ہے، خاص طور پہ ان ممالک کے طرف جن کے مقاصد ہیں کہ یہاں پر تباہی پھیلائیں یا یہاں پر کوئی سیکیورٹی کو، سالمیت کو ٹھیس پہنچائیں. اچھا دیکھیے، ایک تو
اس وقت آپ سعودی عربیہ کا آپ نے دونوں نے فرمایا اور ریپیٹڈ اٹ کہ سعودی عربیہ آپ نے کہا پاکستان سٹرونگ ہے اور ترکی سٹرونگ ہے ملیٹریلی کیپیسٹی وغیرہ وچ از ایبسلیوٹلی کریکٹ، اور آپ نے دونوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کے پاس ریسورسز ہیں. دیکھیے ریسورسز کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ویری کلیئرلی پچھلے 1-2 سال میں اس نے تو دکھایا کہ اس کے پاس ایک ویژن بھی ہے، اس کے پاس ایک ڈپلومیٹک وہ اس کا جو آؤٹ ریچ ہے. آپ دیکھیے جس طرح سے چائنا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ، پھر چائنا کے تھرو جو ایران کے ساتھ انہوں نے آئس بریکنگ ہوئی، ایک تھو آیا، اس کے بعد ان کی انگیجمنٹ رہی، اور اب بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ is looking beyond even its own past، یعنی کہ جس طریقے سے ضمیر آپ تو جانتے ہیں، آپ نے تو اس ایریا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ is also asserting itself کہ ایک سٹیچر جو اپنا ہے on a diplomatic front، اور یہ بھی کہ امریکہ کے ساتھ ان میں سے کوئی 3 میں سے کوئی امریکہ کے ساتھ کٹی نہیں کر رہا، ان سب کے اپنے اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے ایز آلسو میجر پلیئر، میجر اینٹی. اس پر ذرا تھوڑا بیان کیجیے گا ضمیر، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں، آپ بالکل صحیح ہے. آئی ایگری وتھ یو کہ سعودی عربیہ خاص طور پر جب سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالا ہے تو سعودی عربیہ کا ویژن بڑا کلیئر ہے. ان کے جو ڈیولپمنٹ پر، انرجی پر، حال ہی میں انہوں نے ایک معاہدہ بھی کنکلوڈ کیا امریکہ کے ساتھ، ایٹمی توانائی پر معاہدہ جو ان کا ہوا ہے. ہوا نہیں ضمیر، ایک سیکنڈ سوری میں اف آئی میں انٹرپٹ یو، وہاں تو انہوں نے کہہ دیا ان کی اسپوکس پرسن نے وائٹ ہاؤس کی کہ جی جب تک ابراہیم اکارڈز نہیں ہوں گے تو یہ تو معاہدہ نہیں ہوگا. تو وہ تو ان اے سینس واز ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ لگا کھٹائی میں پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ ایک دم سے ریاض سے یہ آیا کہ نہیں جی وی ول سائن دا اکارڈز. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کھٹائی میں پڑ گیا معاہدہ. سیمز لائک کھٹائی میں فی الحال ہاں اس میں سوالی نشان ہے، اور آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے یہ بات چلتی ہے. ایک طرف سے آپ کہہ دیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک موو تھی یا لیوریج کو استعمال کیا گیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن یہ تو آگے جا کے بات پتہ چلے گی کہ اس میں آخر کیا ہوتا کیا ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ سعودی حکومت کی ویژن بالکل ہے، اور ان کے ویژن کے تحت انہوں نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، اور چین کے ذریعے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم انہوں نے اقدامات لیے ہیں، اور یہ پاکستان کی اپنی جو پالیسی ہے، فورن پالیسی اینڈ ریجنل سیکورٹی پالیسی جو ہے، اس کے ساتھ بالکل ان الائنس ہے، اس کے ساتھ الائنڈ ہے اس پالیسی کے ساتھ. کیونکہ ہمارے بھی چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. چین کے ساتھ تو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور ایران اور سعودی عربیہ اور ایران اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. سو یہ جو ہے نا، دس از اے گڈ اومن. اور ترکی ہے اگین ممبر آف نیٹو، اینڈ اور اس کی اپنی ایک رول ہے. تو ان تینوں ممالک اگر اپنے انرجیز اور پالیسیز کو ملا کے آگے بڑھیں گے تو دس ول بی اے ویری اسٹرانگ سگنل اینڈ اے ویری اسٹرانگ موو ان دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. جی بالکل. ہم ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کمر چشتی صاحب کے پاس آئیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس کا جو مطلب ہے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں بحال اٹھ رہے ہیں کہ جی واٹ ڈز دس اگریمنٹ مین، اور پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کیا نہیں کرے گا، پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. آبویسلی جنہوں نے سائن کیے، جنہوں نے اس پر سوچ بچار کیے، اینڈ پرہیپس اٹ وڈ بی کریکٹ ٹو سے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا اس میں بہت سینٹرل رول رہا ہے، اور یعنی کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میں دونوں ممالک کے ساتھ ایک ہسٹورک ہے ہمارا، جو کہ کریڈٹ دینا چاہیے ٹو آر ڈپلومیٹس اوور ڈیکیڈز، جو تعلقات اچھے رکھتے رہے ہیں اور اس طرح کے رکھتے رہے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ تقریباً ہمارے
معاملات اچھے ہیں ایکسیپٹ فار کپل آف کنٹریز, لیکن اس کو آگے بڑھانا اس موقع پہ, اس میں دا فیلڈ مارشل ہیز پلیڈ اے ویری کریٹیکل رول اور اہم رول. لیکن واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان ایکچولی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں اس کی ہسٹورک جو اکارڈ سائن ہوا ہے, ٹرائی لیٹرل اکارڈ ملٹری ڈیفنس ایگریمنٹ کا. تو کمانڈر صاحب یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ یعنی کہ پاکستان کے لیے اس کا مطلب واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی مین؟ یعنی کہ 2 دن پہلے تک ہمارے جس طرح ترکی کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات تھے, اور جیسے آپ دونوں نے فرمایا کہ ہماری ڈیفنس ایگریمنٹس تھیں, ان کے ساتھ ہمارا ایک بالکل کوآرڈینیشن ہے, تھریٹ پرسیپشنز ہمارے تینوں ممالک کے ہیو بین ان سم ویز ویری کامن, ویری سملر, اور دوستیاں بھی رہی ہیں, ایشوز جو ہیں ڈس ایگریمنٹ کے وہ بھی عموماً کامن رہے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور ملٹری کوآپریشن بھی ہے. واٹ ول بی ڈفرنٹ ناؤ کمانڈر صاحب؟ دیکھیے, پہلے میں اسٹریٹجک لیول کے ایک بات کر کے پھر میں آپ کے ٹیکٹیکل لیول اور ڈیفنس لیول پہ آتا ہوں. دیکھیے, دنیا میں جب بھی اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں, ایک سب سے زیادہ اس کے اندر جو رسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر ان ملکوں کے درمیان کسی لیول کے کوئی اریٹنٹس ہوں, بے شک شارٹ لیوڈ یا مائنیوٹ نیچر کے ہوں, بعد میں ایکسپینڈ کر جاتے ہیں. اور ان تینوں ملکوں کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپس میں تینوں کا کوئی اریٹنٹ نہیں ہے, نمبر 1. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایکسٹرنلی بھی نہیں ہے. تمام کے تینوں ممالک کا آپ نے دیکھا F-35 کا وعدہ کیا گیا, موسٹ لیتھل جہاز. جی that's the point. جی سر, that strategic point has been made کہ ایک کامنالٹی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ٹیکٹیکل کی بات نہیں ہے, بات میں آپ سے کر رہی ہوں what does it mean strategically, what will change now for Pakistan and these two countries. جی بالکل ٹھیک. تو ٹیکنالوجی وائز تو ترکی ون آف دا موسٹ ایڈوانس مسلم ملک ہے, پاکستان بھی ساتھ ساتھ ہی ہے. دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم ہسٹوریکلی دیکھ لیتے ہیں, ہماری جو بابر کلاس کی کاورٹ تھی وہ ترکی نے اپ گریڈ کی. ابھی ہماری جو آگسٹا سب مرین ہے 90 وہ اپ گریڈ کر رہا ہے. ہمارا سب سے زیادہ جو کولیبوریشن پاک فضائیہ کے لیول پہ رہا ہے. ابھی 2024 میں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی, انڈسٹریل ایکسرسائز, اور مجھے اعزاز ہوا تھا اس ایئر بیس پہ جا کے وہ ایکسرسائز دیکھنے کا, ٹرکش پائلٹ سے بات کرنے کا. تو وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے, اور بہت زیادہ میوچل لرننگ ہے اور ریگولر ایکسرسائز ہو رہی ہیں. اور ٹرکی نے ہماری ایک جگہ بہت زیادہ مدد کی ہے, وہ ہے انمینڈ ایریل وہیکلز, ڈرونز, لوائٹرنگ منیشر اور کلر ڈرونز, جس کا مطلب جوائنٹ پروڈکشن. اور پھر پاکستان آلموسٹ اس کی سب چیزوں میں اب انڈیجنس ساری پروڈکشن بھی کر رہا ہے اور سیلف سفیشینٹ بھی ہے. بہت زیادہ تعداد میں آپ کو یاد ہوگا 10 مئی 2025 کو انڈیا کے خلاف جو ہم نے میسو اسٹرائک کی تھی, اس میں 50% مینڈ ایئر کرافٹ نے کی تھی اور 50% انمینڈ اس طرح کے ویپنز لانچ کیے گئے تھے. تو یہ ایک نیو ڈائمینشن اس وقت تھی جس کے بارے میں انڈیا ٹوٹل سرپرائز ہوا تھا, کیونکہ ہم نے اتنی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ اور اتنے شارٹیسٹ پاسبل میں وہ ٹریننگ کی تھی اور ماسٹر کیا تھا ان کو, کہ ہندوستان کو بہت بڑا سرپرائز لگا تھا کہ ہم سر اگریمنٹ کے بعد واٹ ول بی ڈفرنٹ؟ The different will be that we will be more open to exchange of technology, transfer of information, industrialization, indigenization, industry set up کرنے میں ترکی ہم آپس میں بہت زیادہ collaborate کر بھی رہے ہیں. اور یہ سٹیج اب ہو جاتی ہے, اپ سکیل ہو جاتا ہے جب ایک ڈکلیئر آپ کر دیں کہ ہم ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر ہیں. اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ ڈیفنس, سعودی عرب بہت زیادہ فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کی, ترکی کی اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ چیلنجنگ رہی ہے. تو وہ بہت آئیڈیل پلگ ہوگا آنے والے وقتوں میں کہ جہاں جہاں آپ ڈیولپمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن شارٹیج آف فنڈز یا ریسورسز کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو تینوں ملک مل کر ایک نیو ہورائزن پر میں جاتے دیکھتا ہوں. کیونکہ جب فائنینشیل ڈیفیکلٹیز نہ ہو, ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹیز کا نہ ہو, ہیومن ریسورس آپ کی بہت ٹرینڈ ہو آلریڈی, انڈیجنائزیشن ہو, آپ کی انڈسٹری اتنی زیادہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو, تو یو کین ڈو میریکلز. اسکائی کین بی دا لمٹ دین. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ضمیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایک تو یہ معاملہ کہ ون اٹیک آن ون کنٹری ول بی این اٹیک, کنسیڈر اٹیک آن آل 3. تو تھوڑا سا اس پر لوگ بار بار یہی سوال کرتے ہیں جی واٹ ڈز اٹ مین, افغانستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو سعودی عربیہ نے پھر کیا 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 نہیں کیا. تھوڑا سا ایڈریس دس کوسچن ان دا کانٹیکسٹ آف دس ایگریمنٹ. جی یہ جو کلوز ہے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس سے ہم تینوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہوگا وہ ہر ایک کی سالمیت کے بارے میں اور سالمیت کے حوالے سے ہوگا. اب اس کے برعکس کئی لوگوں نے ایسی باتیں بھی اٹھائی ہیں, آپ نے اشارہ بھی کیا
کہ جی ہم کیا ایران کے ساتھ کے مخالف ہو جائیں گے یا ہم کسی اور ملک کے مخالف ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایران کے صدر نے UN جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے اس معاہدے کو، جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ جب ہوا تھا، انہوں نے اس معاہدے کو خیر مقدم انہوں نے خیر مقدم کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں مل کے کسی کے اوپر حملہ کریں گے، نہ کہ ہم کسی ملک کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم کود پڑیں گے اور ان کو اور وہ مسائل ان کے مسائل ہمارے مسائل بنیں. ایسی اس طرح سے دیکھنا جو ہے نا، یہ بڑی ایک طرح سے نیرو ویژن ہے اس چیز کا. اصل میں بات یہ ہے، جو آپ نے سوال پوچھا تھا، میں اس کا ایک اس میں فکرے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ تعاون جو ہوگا، اس سے ہم ان تینوں ممالک کے جو دفاعی قابلیت ہے، ان تینوں ممالک کی دفاعی قابلیت بہتر ہوگی اور بڑھے گی. بالکل ٹھیک. اور اس کی وجہ سے جو میرا شروع میں جو میں نے آپ سے ڈیٹرنس، وہ یہ تھا کہ اس کا سگنل جو ہے، اس کا ڈیٹرنس ویلیو ہے. بالکل بالکل بالکل. تو ہمیں اس اہمیت سے دیکھنا چاہیے اس کا کہ لوگ دوسرے ممالک جو اگر ان کے کوئی ایسی غلط ارادے ہیں تو ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسے ان ممالک کے خلاف کوئی اقدام. جی ضمیر، جسٹ بیفور وی کنکلوڈ، آپ یہ بھی تو سنتے ہیں نا، اوہو یہ ملک جی سارے پرو امریکہ ہیں، یہ تو جی امریکہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کو پلیز ایڈریس اٹ اسکوائر اینڈ اسٹریٹ. دیکھیں یہ آئی تھنک یہ بہت ہی ایک قسم کے لمیٹڈ اور سلانٹڈ ویو ہے، کیونکہ امریکہ اس چیز سے تو نہیں خوش ہوگا کہ سعودی عربیہ امریکہ کو چھوڑ کے ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کے اپنے دفاع کو بہتر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سو امریکہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، بیکاز یہ تینوں ممالک خاص یہ امریکہ کے ساتھ ان کی تعاون ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پاکستان یا ترکی یا سعودی عربیہ امریکہ کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پر آپ کس کے خلاف ہم کریں گے؟ بالکل ایران کے خلاف تو ہم نہیں کر رہے. یہ تو بات کہنا جو ہے نا، یہ آئی تھنک اسپیکولیشن ہے اور مس پرسپشن. جی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ سعودی عربیہ کسی کو چھوڑ نہیں رہا، کوئی کسی کو نہیں چھوڑا، بٹ ڈائیورسفائنگ یور سورسز آف سیکیورٹی. میرا خیال ہے یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، واٹ از رائٹ ناؤ بینگ انڈرٹیکن. آپ دونوں کا بہت شکریہ، ایک کمانڈر آپ کا بھی شکریہ، ضمیر اکرم صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.